بعدہ نکل جائے تو سارا کلمہ بیکار ہو جاتا ہے. جسم میں سے روح نکل جائے جسم بیکار, اور کلمے میں سے لا نبی بعدہ نکل جائے تو سارا کلمہ بیکار ہو جاتا ہے. کلمے کی وجہ سے تو دین ذمہ لگا ہے. دین دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. دین کے بغیر ساری دنیا کے بادشاہوں کی, صدر کی, وزیروں کی اللہ کی نظر میں کوئی قیمت نہیں. اس لیے ادنا درجے کا مسلمان جو بالکل گرا پڑا ہے یہ بھی ساری دنیا کے کافروں سے اللہ کو زیادہ پیارا ہے. اور یہ ادنا درجے کا مسلمان جب تک زندہ ہے قیامت نہیں آئے گی. متقی پرہیزگار سارے مر جائیں لیکن یہ بھی زندہ رہے گا تو قیامت نہیں آئے گی. سارا یورپ, سارا امریکہ, سارا افریقہ مسلمانوں کی برکت سے کھا رہا ہے. یہ ہیں تو ان کو مل رہا ہے. مسلمان مر جائیں تو ساری دنیا کے کافروں کو اللہ ایک دن میں اڑا کے رکھ دے, ایک دن میں اللہ اٹھا کے پھینک دے. قیامت مسلمانوں پہ نہیں آئے گی. قیامت میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا. مسلمان 40 برس پہلے ہی ختم ہو جائیں گے. سارے مسلمان مر جائیں گے. قیامت صرف کافروں پر آئے گی, صرف کافروں پر. ایک کلمہ گو وہ اسرافیل کے نفخے کو نہیں سنے گا. اللہ کو مسلمان اتنا محبوب ہے. حالانکہ وہ مسلمان ایسے ہوں گے کہ جو نہ نماز پڑھتے ہوں گے, نہ روزہ رکھتے ہوں گے, نہ انہیں پتا ہوگا کہ اسلام کیا ہے. اتنا کہیں گے ہمارے باپ دادا مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان ہیں. بس اس پر اللہ ان کی حفاظت کرے گا. آگے ہم نے جو کہا ہے نا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, یہ عقیدہ ہمارے ذمے اس تبلیغ کے کام کی ذمہ داری کو لگاتا ہے. نبی کوئی نہیں آئے گا. ساری دنیا میں اسلام کا پہنچانا, ساری دنیا میں دعوت کے پیغام کو پہنچانا, یہ میرے بھائیوں اس امت کے ہر فرد کے ذمے ہے. یہ ایسا فرض کفایہ نہیں ہے کہ 150 کے ادا کرنے سے ادا ہو گیا. یہ نماز جنازہ کی طرح فرض کفایہ نہیں ہے کہ 4 آدمی چلے گئے تو باقی سب سے ادا ہو گیا. ہر ایک کی کفایت اس کے اعتبار سے. کفایت کا مطلب ہے کافی ہونا. ایک آدمی 1 روٹی کھانے پر ہی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے, اس کی کفایت 1 روٹی سے ہے. ایک آدمی 2 روٹیوں سے اس کی کفایت ہوتی ہے, ایک آدمی 10 روٹیوں پہ جا کے اس کی کفایت ہوتی ہے. ہر ایک کی کفایت اس کے اعتبار سے. ایک نے 1 گلاس پانی پیا کافی ہو گیا, ایک کو 5 گلاس پانی پینے پر جا کر پیاس بجھتی ہے. ہر ایک کی کفایت الگ الگ ہے. اعتکاف سنت کفایہ ہے. اعتکاف اگر بستی میں ایک آدمی بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ادا ہو گیا. جنازہ فرض کفایہ ہے. اگر ایک آدمی جا کے جنازے پر کھڑا ہو جائے کہ جی اعتکاف بھی تو ایک آدمی کے جانے سے ادا ہو جاتا ہے, میں ایک آ گیا ہوں سب کی طرف سے ادا ہو گیا, تو ہم کہیں گے نہیں, جنازے کے لیے کم از کم اتنے آدمی چاہیے جو اس کو اٹھا سکیں, لے جا سکیں اور دفن کر سکیں. اگر اتنے اکٹھے نہیں ہوتے تو ساری بستی مجرم ہے. ختم نبوت کی وجہ سے دعوت مسلمانوں کے ذمہ لگی ہے. یہ کب تک اس کی کفایت کیا ہے؟ اتنا طبقہ جب تک وجود میں نہیں آتا کہ جو محنت کر کے ہر گھر میں کلمے کی بات پہنچا دے, باطل مغلوب ہو جائے, حق غالب ہو جائے, اکثریت خیر پر آ جائے. جب تک اتنا طبقہ کام کرنے والا وجود میں نہیں آتا سب پر اس کا فرض ہے. فرض کفایہ تو فرض عین سے بھی زیادہ سخت ہے. فرض عین کا تو جو تارک ہے وہ خود مجرم ہوگا, لیکن فرض کفایہ اگر چھوٹ گیا تو سارے مجرم ہو جائیں گے. اور دنیا میں 4 ارب کافر ہیں. اور میرے بھائیو صحابہ جو نکلے تو وہ قتال تو ضمن میں تھا, قتل کرنا دعوت کے بغیر حرام ہے. صحابہ نے ایک بستی پہ حملہ کر دیا اور ان کے قیدی بنا لیے, حضور کی خدمت میں پیش کیے. انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمیں دعوت نہیں دی تھی. آپ نے فرمایا جاؤ ان کو ان کے جگہ پر واپس لوٹا کے آؤ. انہیں کو واپس بھیجا, انہیں کے ہاتھ جاؤ واپس ان کو لوٹا کے آؤ. سمرقند کا شہر مسلمانوں نے فتح کیا, ان کو دعوت نہیں دی. 10 سال کے بعد سمرقند کے لوگوں کا وفد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس آیا کہ آپ کی فوج نے شہر فتح کیا تھا آج سے 10 سال پہلے, لیکن دعوت نہیں دی تھی.
حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تحقیق کی، پتہ چلا بات ایسے ہی ہے، فوراً خط لکھا کہ شہر چھوڑ کے نکل جاؤ سارے مسلمان، اور انہیں نکل کے دوبارہ دعوت دو، اگر مسلمان ہو جائیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان سے قتال کرو۔ تو لڑنا بھڑنا بھی تبلیغ کی وجہ سے ہے، تبلیغ نہ کریں تو لڑنا بھڑنا تو ویسے ہی جرم ہے، ایسے جا کے کافروں کو قتل کرنا شروع کر دو، یہ قتل کرنا تو ویسے ہی حرام ہے، بس پہلے انہیں دعوت دو، وہ دعوت نہ مانے جزیہ دو، جزیہ نہ مانے پھر ان سے لڑائی کرو۔ تو میرے بھائی قتال تو تھا ہی تبلیغ کی، تبلیغ نہ ہو تو قتال کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ مسلمان نبی کوئی لوگوں کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے، نبی کو لوگوں کو جنت میں لے جانے کے لیے آتا ہے۔ حضرت حکم بن کیسان ایک صحابی ہیں، یمامہ کے سردار، آپ نے اس کو دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا، پھر دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا، پھر دعوت دی، اس نے پھر انکار کر دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے یہ نہیں ایمان لائے گا، مجھے اجازت ہے میں اس کو قتل کر دوں۔ آپ نے حضرت عمر کی نہیں سنی، دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو یہ بیچارہ جہنم میں چلا جاتا۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ جل جلالہ نے اس ختم نبوت کی وجہ سے ساری دنیا میں اس کلمے کا پیغام پہنچانا آپ کے بھی ذمہ لگایا، ہمارے بھی ذمہ لگایا۔ تبلیغی جماعت کوئی جماعت نہیں ہے کہ بھئی جو اس کے ممبر ہیں وہ تو یہ کام کریں گے باقی چھٹی کریں گے۔ ہر ختم نبوت کا ماننے والا تبلیغ والا ہے، وہ مانے یا نہ مانے، تبلیغ کا کام اس کے ذمے اوپر سے آ رہا ہے، ہماری طرف سے نہیں آ رہا، اوپر سے آ رہا ہے۔ نام لکھانے سے ذمے نہیں ہو رہا، اوپر سے ذمے ہو رہا ہے۔ کہاں سے؟ اللہ کے نبی نے، حدیث متواتر کا درجہ قرآن پاک کے برابر ہوتا ہے، حدیث متواتر کے انکار سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، ہر میرا امتی غائبین تک میری بات کو، الف لام ہے شاہد کے اوپر، الف لام استغراق کے لیے، تمام میری امت کے افراد، اتنا طبقہ جب تک کہ وہ کافی نہ ہو جائے کفر کے لیے، جب تک اتنا طبقہ وجود میں نہیں آتا، سب کے ذمے ہے۔ جب کوئی عمل مٹ جاتا ہے اس عمل کا علم بھی مٹ جاتا ہے، جب کوئی عمل مٹ جاتا ہے اس عمل کا علم بھی مٹ جاتا ہے۔ اس دعوت کو مٹے ہوئے تو 1000 سال ہو گئے، اس کا علم بھی مٹا ہوا ہے کہ اس کا درجہ کیا ہے، یہ کتنا ضروری ہے، کہاں اس کا درجہ ہے، باقی احکام کا کیا درجہ ہے۔ یہ درجہ منزل تو آج کوئی نہیں بتا سکتا، اس پر کیا کیا قربانیاں کی ہیں صحابہ نے، اور کن کن گھاٹیوں سے گزر کر اس کلمے کو ساری دنیا میں پہنچایا ہے۔ ان کے دماغ خراب تھے جو گھروں کو چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر حضرت عاتقہ سے شادی کی، بڑی خوبصورت عورت تھی، شاعرہ، ان کی محبت میں جانا چھوڑ دیا۔ جو آپ کے زمانے میں جماعتیں نکلتی تھی دعوت دینے کے لیے، جہاد کے لیے، قتال کے لیے، جانا چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق باپ ہیں، کہا بیٹا تو کیا کرتا ہے، جاتا کیوں نہیں؟ بیوی کی محبت میں گرفتار، 2-3 دفعہ سمجھایا، نہیں سمجھ میں آیا، طلاق دلوا دی۔ ابوبکر صدیق جیسا شفیق باپ اپنے بیٹے کا گھر اجڑوا دے، کہا طلاق دے دو۔ کیا جرم کیا ہے؟ نماز چھوڑی ہے، روزہ چھوڑا ہے، ذکر و تلاوت کو چھوڑا ہے، یہ علم کی مجلسوں کو چھوڑا ہے، دعوت کو چھوڑا ہے، طلاق دلوا دی۔ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کا گھر اجاڑ دیا۔ جرم کیا کیا ہے؟ دعوت نہیں دے رہا۔ 3 صحابی بدری تبوک کی لڑائی میں آپ نے کہا نکلو سارے، 30,000 کا لشکر نکل گیا، 30,000 کا۔ اگر یہ 3 نہ جاتے تو کفایت نہیں تھی، کتنی کفایت ہو چکی ہے کہ 30,000 جا چکے ہیں، یہ 3 نہ بھی جاتے تو کیا تھا۔ اور یہ تینوں میں سے 2 تو بالکل بوڑھے تھے، 1 نوجوان تھے، لیکن ان تینوں کے ساتھ 50 دن بائیکاٹ کہ کوئی ان سے بات نہ کرے۔ اگر وہ فرض کفایہ کا یہ مطلب سمجھتے جو ہم سمجھ رہے ہیں تو ان پر عتاب کیوں آیا، ان کی پکڑ کیوں آ رہی، کیوں اللہ نے کہا کہ ان سے بائیکاٹ کر دیا جائے؟ میرے بھائیوں، ہمارے اندر سے دین کے مٹنے کا درد نکل گیا ہے اور انسانیت کے جہنم میں جانے کا درد نکل گیا ہے کہ کتنی مخلوق کی مخلوق ہے جو جہنم میں جا رہی۔ ہم تو سب کا درد و غم لے کر چلتے ہیں، یہ نہیں کہ تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو، نہیں، یہ تو یہودیوں کا مقول ہے، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو۔ ہمارے لیے تو ہے خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔
ہم تو ساری انسانیت کے لیے روتے ہیں. اب کمائی کا ہی غم چھایا ہوا ہے. کماتے کماتے پیسہ پیسہ میرے بھائیوں زندگی کی اقدار کو بدل کے رکھ دیا پیسے. اس ختم نبوت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس امت کو یہ نبیوں والا کام دیا ہے. پھرو میرے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھرو. مدینہ منورہ کی بستی سے کلمہ نکلا اور 90 سال کے اندر ملتان، دیپال پور اور کشمیر تک محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کے جو لشکر ہیں وہ دیپال پور اور کشمیر تک پہنچے. 90 سال کے اندر اندر یہ کلمہ آیا ہے. اور محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کی شادی کو 4 مہینے ہوئے تھے. حجاج نے اپنی بیٹی دی تھی نکاح میں، 4 مہینے بعد سندھ بھیج دیا. 2.5 برس یہاں گزرے اور پھر شہید کر دیے گئے. 4 مہینے سے زیادہ بیوی کی شکل نہیں دیکھی. محمد ابن قاسم کا تو گھر اجڑا پر پورے سندھ کو کلمہ نصیب ہو گیا. اب کوئی کہے گا محمد ابن قاسم کو کہ حقوق العباد ادا نہیں کیے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بیوی کا حق ادا نہیں کیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے گھر وار چھوڑ؟ اب بتاؤ، لوگ ہم سے کہتے ہیں 20 بچے چھوڑ کے جانا کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں جہاں لکھا ہے وہاں تو تم پڑھتے نہیں، اور جہاں لکھا ہوا نہیں وہاں پڑھتے رہتے تو تمہیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ارے جہاں 20 بچے چھوڑ کے جانا لکھا ہوا ہے وہاں کوئی پڑھتا ہی نہیں. اپنے مطلب کی حدیث ہر کوئی لیے پھرتا ہے. آپ نے ایک صحابی سے کہہ دیا ماں باپ کی خدمت کر. اب اسی کو سارے بیان کر رہے ہیں کہ جی ماں باپ کی خدمت کرو، یہی سب سے بڑا جہاد ہے. تو آپ نے ابوبکر کو کیوں نہیں کہا؟ وہ جن کا باپ اتنا بوڑھا تھا کہ جب وہ کلمہ پڑھنے آئے تو آپ نے فرمایا اس کو کیوں بلایا؟ میں خود اس کے گھر چل کے جاتا. اتنے ضعیف تھے، ان کو کیوں نہیں کہا کہ باپ کی خدمت کر؟ ایک حدیث کبھی قانون نہیں بنا کرتی. قانون بننے کے لیے ساری احادیث کو دیکھا جاتا ہے. پھر ہر آدمی کی نوعیت الگ ہے. کس حالات میں اس سے کہا کہ تم ماں باپ کے پاس رہ؟ وہ اس کے ساتھ خاص نوعیت تھی. حالات کے بدلنے سے لفظ ایک ہوتا ہے، معنی بدل جاتا ہے. میں نے کہا اب دیکھو میں اب پانی مانگ رہا ہوں تو مجھے گلاس میں دے رہے ہیں. اگر میں وہاں بیت الخلاء پر چلا جاؤں میں کہوں پانی دو تو اب گلاس میں لائیں گے؟ اب لوٹے میں لائیں گے. اب میں وہاں چلا جاؤں غسل خانے، میں کہوں پانی لاؤ تو اب لوٹے میں لائیں گے؟ اب بالٹی میں لائیں گے. لفظ ایک ہے، مطلب بدل گیا. جگہ کے بدلنے سے مطلب بدل گیا. جب یہاں مانگ رہا ہوں تو گلاس میں دے رہے ہیں، بیت الخلاء پر مانگوں گا تو لوٹے میں لیں گے، اور غسل خانے پر مانگوں گا تو بالٹی میں لیں گے. یہ کیا چکر ہے بھائی؟ لفظ ایک، معنی بدل گیا، شکل بدل گئی. اللہ کے نبی کی جو بات ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس شخص کو بھی سمجھنا پڑے گا جس سے بات کی جا رہی، پھر اس ماحول کو سمجھنا پڑے گا جس ماحول میں بات کی جا رہی، پھر ان لوگوں کو دیکھنا پڑے گا جن لوگوں سے آپ بات فرما رہے ہیں. پھر یہ حدیث ہمارے لیے حجت نہیں. میں تو اللہ کے دین کا کام کرنا ہی نہیں چاہتا تو میں راہ فرار اختیار کرنے کے لیے کہتا ہوں ماں باپ کی خدمت کرو، یہی بڑا دین ہے. لہٰذا میرے لیے تو یہ دلیل ہی نہیں. اپنے تم پر بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، یہ حدیث میرے لیے دلیل نہیں. یہ حدیث اس کے لیے ہے جس نے شادی سے انکار کر دیا. ایک بات. دوسری بات، اور ایک نے شادی کی تو بیوی کے پاس جاتا ہی نہیں تھا، تو ان کو آپ کہہ رہے ہیں تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے. اور جو بیوی کو چھوڑے ہی نہیں وہ بھی کہتے ہیں میرے اوپر میری بیوی کا حق ہے. 50 برس سے پہلو میں لیٹا ہوا ہے اب بھی کہتا ہے میرے اوپر میری بیوی کا حق ہے. جو گھر کو چھوڑتا ہی نہیں وہ کہتا ہے میرے اوپر میری اولاد کا حق ہے. یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے اس کا کلی انکار کر دیا. انہیں کہا بھائی بیوی کا بھی حق ہے، بچوں کا بھی حق ہے، گھر کا بھی حق ہے، پڑوسی کا بھی حق ہے. لیکن جو ہے ہی 50 برس سے اسی چکر میں، اس کے لیے دوسری حدیثیں ہیں، یہ نہیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں کس کے؟ حضرت فاطمہ کے، سب سے محبوب بیٹی کے داماد ہیں. اور کتنی دفعہ حضرت حسن اور حسین کی بھوک کی شدت سے آپ ان کا رونا سنتے تھے اور ان کے منہ میں جا کے زبان دیتے تھے جس کو چوس کر ان کی بھوک مٹتی تھی. لیکن آپ نے کبھی حضرت علی پہ مقدمہ قائم نہیں کیا کہ تم میری بیٹی کے حقوق کیوں نہیں ادا کرتا. کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ بڑے کام میں لگا ہوا ہے اور اس میں یہ فاقے آتے ہی رہتے ہیں. اپنی ذات کے اعتبار سے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں.
چونکہ ہم نے دنیا میں دین کا پھیلانا اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا، اس لیے ہم پر اس کام کی سمجھ نہیں کھل رہی، اس کی فہم نہیں کھل رہی۔ ہم مفتی سے مسئلہ پوچھتے ہیں ایک گھر کا ذمہ دار بن کر، مفتی صاحب میں ایک گھر کا ذمہ دار ہوں، میرے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ تو مفتی صاحب ویسے ہی بتائیں گے جیسے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ یوں پوچھو کہ میں نبی کا امتی ہوں اور پوری دنیا میں دین پھیلانے کا ذمہ دار ہوں، میرے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے؟ اب مسئلہ اور آئے گا۔ ایک آدمی شہری ہے، اس کے لیے شریعت اور ہے، اور ایک آدمی فوج کا سپاہی بن جاتا ہے، اس کے لیے شریعت اور ہے۔ وہ 20 بچوں کو چھوڑ کے محاذ پہ کھڑا ہوا ہے اور توپوں کی گھن گرج اور گولوں کی بارش، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے وہاں کھڑا ہوا ہے، ابھی مرا ابھی مرا۔ کوئی نہیں کہتا 20 بچوں کو یتیم چھوڑ کے چلا گیا، کوئی نہیں کہتا 20 بچوں کو بے سہارا چھوڑ کے چلا گیا۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ تیرے بیوی بچے پیچھے تیرے بغیر بے آسرا ہو جائیں گے، تیرے بغیر برباد ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے ایک گھر برباد ہوگا اور کروڑوں گھر بچ جائیں گے، سودا سستا ہے۔ اگر میں بھی اپنا گھر بچانے دوڑ گیا تو پورے ملک کے گھر بے گھر ہو جائیں گے، اور اگر میرا گھر بے گھر ہو گیا اور سارے ملک کے گھر بچ گئے تو سستا سودا ہے۔ اور اگر وہ مر جائے تو اسے کوئی نہیں کہتا مرا ہوا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو مرا ہوا کہو ہی نہیں، یہ تو زندہ ہیں، زندہ شہید۔ معصوم بچے چھوڑ دیے، جوان بیوی کو بیوہ کر کے مر گیا، اس سے بڑی حق تلفی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی حق تلفی کیا ہوگی؟ بوڑھے ماں باپ چھوڑ کے چلا گیا، اس سے بڑی حق تلفی کیا ہوگی؟ لیکن اللہ تعالیٰ نہیں، یہ شہید ہے، زندہ ہے، کیوں کا میرے دین پہ مرا ہے۔ اگر آدمی بیمار ہو جائے نا تو 20 بچوں کا حق ساکت ہو جاتا ہے، کہتا ہے پہلے اپنی بیماری کا علاج کرو، پھر 20 بچوں کو دیکھو، پھر ماں باپ کو دیکھو۔ جان کا حق پہلے ہے، یاد رکھنا، جان کا حق پہلے ہے، بیوی بچے ماں باپ کا حق بعد میں ہے۔ پہلے جان کا حق ہے، پھر ماں باپ بیوی بچوں کا حق ہے۔ جان ہے تو سارے حقوق ہیں، جان نہ رہی تو حقوق کہاں رہے؟ اور اس جان پر اللہ کے نبی کا جان سے بھی زیادہ حق ہے۔ ماں باپ کہے نا آگ میں چھلانگ لگاؤ، اور چھلانگ لگا دی تو جہنمی ہے، اور اللہ کا نبی کہے آگ میں چھلانگ لگاؤ تو آگ میں چھلانگ لگا دی تو جنتی ہے۔ ماں باپ کے کہنے پہ کودے گا تو خودکشی ہے، اور نبی کے کہنے پر کودے گا تو شہادت ہے۔ اس لیے میدان جہاد میں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھو اگر بچھو نظر آ جائے نا تو نماز توڑنے کی اجازت ہے، نماز توڑ دو، جان بچاؤ۔ سانپ نظر آ جائے تو نماز توڑ دو، بھاگ جاؤ، یا اس کو مارو یا بھاگ جاؤ۔ لیکن اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہوئے دعوت دی، وہ نہیں مانے، قتال کیا۔ اگر قتال کرتے ہوئے نظر آیا کہ شکست ہو گئی ہے، اب جان بچاؤ، تو اب جان بچا کے بھاگنے کی اجازت نہیں۔ ان کا پیچھے پیٹ پھیر کے بھاگے اور مر گئے تو حرام موت مرو گے، کیوں کہ یہ نبی کے حقوق میں سے ہے، اب مر جاؤ۔ شہاب الدین غوری رحمت اللہ علیہ نے جب پرتھوی راج سے تراوڑی کے میدان میں پہلی لڑائی ہوئی تو اس کے پاس 12,000 فوج تھی، لڑائی کے لیے نکلا ہی نہیں تھا، سامنے 1 لاکھ ہندو مسلح راجپوت سارے شکست ہو گئے۔ یہ 600 آدمیوں کے ساتھ ڈٹا رہا، اور اس کے دائیں بائیں اس کے جان نثار منت کر رہے کہ واپس چلیں واپس چلیں، اب موت ہی موت ہے۔ کہ میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا اگر واپس جاتا وہ مارا گیا۔ آخر لڑتے 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 وہ رائے پتھورا پرتھوی راج کا بھائی تھا، اس نے اس کو تلوار ماری تو کندھے پہ لگی تو گر گیا، اور گرنے پر پیچھے سے ترک سپاہی نے چھلانگ لگایا اس کے گھوڑے پر اور اس کو سنبھال لیا، اور ایک ہاتھ سے اس کو سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے لڑتا ہوا راستہ بنا کر بے ہوشی کی حالت میں اس کو لے کے واپس لوٹا ہے۔ وہ جب تک ہوش میں رہا ہے وہ آگے بڑھتا رہا ہے۔ ان کا اب جان بچانے کا حکم نہیں ہے، اب تو مر جانے کا حکم ہے۔ میرے بھائیو، اس امت کی ذمہ داری فوجی سے بھی زیادہ ہے۔ فوج کا سپاہی تو لوگوں کی دنیا بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرتا ہے، اور یہ امت لوگوں کے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی جان مال کی قربانی پیش کرتے ہیں، اور یہ ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو یہ کام ملا ہے۔ اس لیے صحابہ جو بخشائے تھے 90 برس میں پھیلے ہیں، 5 صحابہ کی قبریں پنجگور میں ہیں،
حمامہ کی رضی اللہ عنہ کی قبر اصفہان میں ہے، نعمان ابن مقرن کی قبر نہامن میں ہے، عمر ابن مادی کرب کی قبر نہامن ایران میں، برائے ابن مالک کی قبر تستر میں، عتبہ بن غزوان کی قبر بصرہ میں، عبد الرحمن بن سمرہ کی قبر خراسان میں، ابو رافع غفاری کی قبر بصرہ میں، ابو رویفہ رضی اللہ عنہ کی قبر لیبیا میں، عقبہ بن نافع کی قبر الجزائر میں، ابو زمع کی قبر تونس میں، ابو لبابہ انصاری کی قبر تیونس میں، عبد الرحمن بن عباس کی قبر شمالی افریقہ میں، معبد ابن عباس کی قبر تیونس میں، اور عبد الرحمن الغافقی کی قبر فرانس میں پیرس سے 150 کلومیٹر جنوب کی طرف، اسد ابن فرات کی قبر سسلی، اٹلی کے نیچے ایک جزیرہ ہے سسلی میں، ابو ایوب انصاری کی قبر استنبول میں، ابو طلحہ انصاری کی قبر بحیرہ روم، ربیع ابن زیاد الحارثی کی قبر سجستان میں، اور قتیبہ بن مسلم باہلی کی قبر فرغانہ میں، یہ ترکستان کے، عبد الرحمن قسم ابن عباس کی قبر سمرقند ترکستان۔ یہ سب صحابہ ہیں کہ جو مدینے سے نکلے ہیں اور اپنی قبروں کو دنیا کے کناروں پہ بناتے چلے جا رہے ہیں اور دنیا میں کلمہ پھیلتا چلا جا رہا ہے، ان کی بیویاں بھی چھوٹ رہی ہیں، ان کے بچے بھی چھوٹ رہے ہیں۔ عبداللہ جعفر ابن ابی طالب کی قبر موتا میں، زید ابن حارثہ کی قبر موتا میں، عبداللہ ابن رواحہ کی قبر موتا میں، خالد بن ولید حمص میں، مقداد ابو قرصافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر لبنان میں، اور ابو درداء کی قبر شام میں، بلال کی قبر شام میں، سلمان فارسی کی قبر مدائن میں، حذیفہ یمان کی قبر مدائن میں، انس رضی اللہ عنہ کی قبر بصرہ میں، 70 صحابہ کوفے میں دفن ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں۔ ان کی قبروں میں غور کرو کہ یہ دنیا سے تاجر بن کے نہیں نکلے۔ عبید اللہ بن عباس کی قبر یمن میں، فضل بن عباس کی قبر شام میں، سہیل بن عمر کی قبر شام میں، حارث بن ہشام کی قبر شام میں، درار بن ازور کی قبر اردن میں، شرابیل بن حسنہ کی قبر اردن میں، عامر بن ابی وقاص کی قبر اردن میں، ابو عبیدہ بن جراح کی قبر اردن میں۔ یہ سب ایک لائن میں سوئے ہوئے ہیں، ان سب کی قبروں پہ میں گیا ہوں۔ معاذ بن جبل کی قبر اردن میں، جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا، مدینے کا مفتی، اور اردن کی پہاڑی پہ سویا ہوا ہے، اور اپنا بیٹا عبد الرحمن ابن معاذ اس کی قبر بھی ساتھ ہے۔ گھروں کو چھوڑا، اور یہ ختم نبوت کی ذمہ داری سمجھتے تھے کہ ختم نبوت کی وجہ سے ہمارے ذمے ہے کہ دنیا میں دین پھیلا دو اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنا دو۔ یہ ختم نبوت کی وجہ سے ہمارے ذمے ہے، تبلیغی جماعت کی وجہ سے نہیں، ختم نبوت کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمارے ذمے لگایا۔ اس پر اللہ نے اس امتوں کو نبیوں کی شان عطا فرمائی ہے۔ قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے تو ان کے چہروں کا نور نبیوں کے نور کی طرح ہو۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ مؤمنین یہ ایمان والے ہیں، مخلصین، موحدین، مصدقین بما جاءت بہ الرسل، امتا وسطا، ہم رعاة الشمس والقمر، یہ سورج چاند کے نظام کو سمجھتے ہیں تاکہ نمازوں کے اوقات کو دیکھ سکیں۔ طوبی لتلک الوجوہ، یہ چہرے مبارک، والارواح، یہ روحیں مبارک، التی اخلصت لی، جو میرے لیے خالص ہو گئے، الہمہم التسبیح والتحمید فی مساجدہم ومضاجعہم ومتقلبہم ومثواہم۔ ان کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کے دلوں میں اپنی یاد کو اگاڑ دوں گا۔ یہ اٹھتے بیٹھتے مجھے یاد کریں گے، چلتے پھرتے مجھے یاد کریں گے۔ یصفون فی صلاتہم کما تصف الملائکۃ حول عرشی، ان کی نماز میں صفیں ایسے ہوں گی جیسے میرے عرش کے گرد فرشتوں کی صفیں۔ یصلون لی قیاما وقعودا ورکعا وسجدا، یہ میرے لیے کبھی رکوع کریں گے، کبھی سجدے کریں گے، کبھی قیام میں ہوں گے، کبھی قعدے میں ہوں گے۔ یخرجون فی سبیلی ابتغاء مرضاتی الوفا، اور یہ میرے راستے میں نکلیں گے میرے کلمے کو پھیلانے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں۔ وَيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِي صُفُوفًا وَزُحُوفًا، اور یہ میرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے قتال کریں گے صفیں بنا کر، پروں کے پرے، جماعتوں کی جماعتیں،
ہم اولیائی یہ میرے دوست، وانصاری یہ میرے مددگار، انتقم بہم میں ان کے ذریعے سے انتقام لوں گا، من اعدائی اپنے دشمنوں سے، کون؟ عبدت الاوثان جو بتوں کے پجاری، ان کے ذریعے سے میں ان سے انتقام لوں گا۔ اختم بکتابہم الکتب ان کی کتاب پر کتابیں ختم، وبشریعتہم الشرائع ان کی شریعت پر شریعتیں ختم، وبدینہم الادیان ان کے دینوں پر دین ختم۔ فمن ادرکہم جس نے اس امت کو دیکھا، فلم یؤمن بکتابہم ان کی کتاب پہ ایمان نہ لایا، ولم يدخل فی دینہم وشریعتہم اور ان کی شریعت کو قبول نہ کیا، هو لیس منی انا منہ بری وہ مجھ سے نہیں میں اس سے بری ہوں، اجعلہم امتا وسطا میں ان کو اعتدال کی امت بناؤں گا، شہداء علی الناس میں ان کو لوگوں پہ گواہ بناؤں گا، اذا تنازعوا اذا غضبوا فحللونی جب ان کو غصہ آئے گا تو لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں گے، اذا تنازعوا فسبحونی جب اختلاف ہوگا تو سبحان اللہ پڑھیں گے، یطہرن الوجوہ والاطراف یہ وضو کے لیے ہاتھ بھی دھوئیں گے چہرہ بھی دھوئیں گے، یشدون الثیاب الی الانصاف اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اونچا باندھیں گے۔ یہ امت کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ امت اپنی شلوار اور اپنے تہمت کو پاجامے کو ٹخنوں سے اونچا باندھتی ہے، یہ نہیں کہ ٹخنوں سے نیچے تک گھسٹتی جا رہی ہو شلوار۔ اب تو دینداروں کو بھی ہوش نہیں ہے اور بیچارے اوروں سے کیا کہیں۔ امت کی نشانیوں میں ہے کہ ٹخنے ننگے رکھیں گے۔ توبہ ان کے لیے توبہ ہے جو اس امت کو دیکھے گا اور ان پر ایمان لائے گا۔ سب سے پہلے جنت میں یہ امت داخل ہوگی اور اللہ کی سب سے محبوب ترین امت۔ اور آپ نے فرمایا اذا بلغ عبدی 40 سنۃ جب یہ 40 سال کے ہو جاتے ہیں، آفیتہ من بلایا الثلاث اللہ کہتا ہے 3 باتوں سے نجات دیتا ہوں، جنون، جزام اور برس۔ عام طور پر 40 سال کے بعد اللہ ان بیماریوں سے نکال لیتا ہے۔ اذا بلغ 50 سنۃ جب یہ 50 سال کے ہو جاتے ہیں تو حاسبتہ حسابا یسیرا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب اس کا حساب آسان کر دو۔ اذا بلغ 60 سنۃ جب یہ 60 سال کے ہو جاتے ہیں، حببت الیہ الانابہ اللہ اپنی محبت دل میں ڈال دیتا ہے۔ اذا بلغ 70 سنۃ جب یہ 70 سال کے ہو جاتے ہیں، احبہ اللہ اہل السماء اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، فرشتوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ یہ مفت کے انعام۔ ارے اس امت کو کیا ہے، یہ امت تبلیغ کا کام کرتی ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہے۔ 70 سال کا ہو گیا تو اللہ بھی پیار کرے، اللہ کا حبیب بھی، اللہ کے فرشتے بھی پیار کریں۔ اذا بلغ 80 سنۃ 80 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتبت حسناتہ القیت سیئاتہ اللہ کہتے ہیں اس کی نیکیاں لکھتے رہو، برائیاں مٹاتے رہو۔ وہ فرشتہ لکھتا تو ہے پھر اللہ کہتا ہے مٹا دو، 80 سال کا بڈھا کیا میری نافرمانی کرے گا، مٹا دو۔ اذا بلغ 90 سنۃ جب 90 سال کا ہو جاتا ہے فرشتے کہتے ہیں اسیر اللہ فی الارض یہ تو اللہ کا قیدی ہے، شفع لہ فی اہلہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے اگلے پچھلے سارے ہی معاف کر دو۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اپنے گھر والوں میں سے جسے جنت میں لے جانا چاہے لے جا۔ اچھا ایک آپ کو دو واقعے سناؤں۔ فرزدق ایک شاعر گزرا ہے جس کی زندگی ایسی تھی، گڑبڑی اس زمانے کے اعتبار سے۔ حسن بصری کہنے لگے، اپنی بیوی کے جنازے میں شریک تھا، حسن بصری کہنے لگے آج کے دن کے لیے بھی کچھ تیار کیا ہے؟ کہنے لگا اور تو کچھ نہیں، 70 سال کا بڑھاپا ہے اسلام کا، اور تو کچھ نہیں۔ جب مر گیا نا تو خواب میں ملا اپنے ایک ساتھی کو، کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا فرزدق حسن سے جو بات کہی تھی یاد ہے؟ کہا جی یاد ہے۔ کہا میرے سامنے دوہراؤ۔ تو میں نے دوہرا دی کہ اور تو کچھ نہیں، 70 سال کا بڑھاپا ہے۔ کہا اسی پر میں نے تیری بخشش کی۔ ایک قصہ اور سناؤں۔ یحییٰ بن اقسم ایک محدث ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو خواب میں ملے کسی کو، پوچھا کیا ہوا؟ کہ جب میں اللہ کے سامنے آیا نا تو اللہ نے کہا یا شیخ تو فعلتا قضا فعلتا قضا فعلتا قضا،
اللہ نے کہا ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا. اللہ نے میرے گناہ گنوانے شروع کیے. ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا. میں نے کہا اللہ میں نے تو آپ کے بارے میں یہ حدیث نہیں سنی ہوئی. اچھا تو نے کیا حدیث سنی ہے؟ یہ علم بھی عجیب چیز ہے، اللہ کے سامنے بھی حدیث بیان کر رہے اللہ کو حدیث سنا رہے. میں کہا اللہ حدثني عبد الرزاق قال حدثني معمر قال حدثني زهري قال حدثني عروة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني جبرائيل قال أخبرني الله جل جلاله إني أستحي أن أعذب ذا شيبة في الإسلام وإنك تدري قد شبت في الإسلام. کہ اللہ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، اسے معمر نے بتایا، اسے زہری نے بتایا، اسے عروہ نے بتایا، اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا، اسے انہیں آپ کے حبیب نے بتایا، آپ کے حبیب کو جبریل نے بتایا، جبریل کو آپ نے بتایا کہ جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو جاتا ہے اور میں اسے عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کے سفید بالوں سے شرم آ جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے میں اسلام میں بوڑھا ہوا ہوں، یہ میرے سفید بال. تو اللہ تعالیٰ کہنے لگے صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق زہری وصدق عروہ وصدقت عائشہ وصدق رسول اللہ وصدق جبرائیل وانا اصدق القائلین. عبد الرزاق نے بھی سچ کہا، معمر نے بھی سچ کہا، زہری نے بھی سچ کہا، عروہ نے بھی سچ کہا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی سچ کہا، میرا حبیب بھی سچا، جبریل بھی سچا، میں بھی سچا. چلا جا جنت میں چلا جا. اللہ کی امت ایسی پیاری ہے. اللہ نے آیت اتاری من جاد الحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا. اللہ کے حبیب نے کہا رب زد امتی، اے اللہ میری امت کو کچھ اور بھی عطا فرما. اللہ نے فرمایا اچھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، مجھے قرضہ دو میں کئی گنا کر کے واپس کروں گا. اب ٹھیک ہے. اچھا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو آپ کی امت میں ایک نیکی کرے گا 700 گنا. اب ٹھیک ہے. کہنے کہ نہیں زد امتی، میری امت کو اور بھی عطا فرما. کہا اچھا تو یہ کھاتے بند کر دو، جمع تفریق ضرب تقسیم بند کر دو. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا. اب ٹھیک ہے. کہنے لگے ہاں اب ٹھیک ہے. کہ اللہ نے اس امت کی شان بنائی. آئے سب سے آخر میں، جنت میں جائیں گے سب سے پہلے. آئے سب سے آخر میں، جائیں گے سب سے پہلے. آپ نے فرمایا سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ جاؤں، اور ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ جائے. پہلی امتوں کو 2 نمازیں فجر عصر 2 رکعت بس. اس امت پر 5 نمازیں، اور ہر نماز کوئی نماز بھی 2 رکعت نہیں ہے. فجر کی نماز 2 رکعت ہے، لیکن اس کے ساتھ 2 سنتیں ایسی موقعہ ہیں کہ جماعت کھڑی ہو کر بھی پڑھو. کوئی ہماری نماز 4 رکعت سے کم نہیں. یہ کیا؟ کیونکہ اس امت سے پیار زیادہ ہے، اس لیے اس کو دن میں 5 دفعہ بلایا. بھائی تم سے تعلق زیادہ، تم 5 دفعہ ملنے آیا کرو. پہلی امتوں سے تعلق تھوڑا تھا، بس 2 دفعہ آ جایا کرو، 2 رکعت پڑھ کے کھسک جایا کرو، زیادہ نہ کھڑا کرو. میں سر اگر تم سے پیار زیادہ ہے تم آیا کرو 5 دفعہ. ہاں اچھا. اور فجر کی نماز ویسے تو سب سے چھوٹی بنا دی، لیکن یوں کہا لمبی رکعت پڑھو اس میں، تاکہ وہ 2 رکعت کی کثر 4 رکعت کے برابر ہو جائے. اس 2 کو بھی 4 کے برابر کر کے پڑھو، لمبی نماز پڑھو. ہم تو ویسے ہی محبت کے میدان میں بڑے پیچھے رہ گئے.
بہت ہی پیچھے رہ گئے، اللہ سے محبت کرنا سیکھا ہی نہیں۔ حضرت عمر تو فجر کی نماز میں سورہ یوسف پڑھا کرتے تھے اور سورہ طٰہٰ پڑھا کرتے تھے، اور حضرت عثمان عشاء کی نماز کے بعد فجر کی نیت مانتے، اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین سے شروع کرتے اور والناس پہ جا کے رکوع کرتے، ایک رکعت میں پورا قرآن۔ یہ محبت کی ادائیں ہیں۔ تو اللہ نے امت سے پیار رکھا، 5 دفعہ آیا کرو نماز پڑھنے میرے پاس، اور انعام کیا دیا کہ نماز پڑھو پچھلے گناہ۔ پہلی امتوں کے نماز پڑھنے سے گناہ معاف نہیں ہوتے تھے، ہمارا کیا، فجر پڑھو بھائی، اچھا جی پڑھ لی، اب زور پڑھو، زور تک کا کھاتا صاف ہو گیا، اب نیا کھاتا۔ اثر پڑھو بھائی، اثر تک کے گناہ معاف کر دو بھائی، پھر مغرب پڑھی، مغرب تک کے معاف کر دو، اچھا بھائی عشاء باجماعت پڑھ لو جی، باجماعت پڑھ لی، اب فجر بھی باجماعت پڑھو، اچھا جی باجماعت پڑھ لی، اچھا بھائی میرے بندے کی ساری رات تہجد میں لکھ دو، عشاء باجماعت، فجر باجماعت، اور رات سویا خراٹے مار مار کے، میں نے کہا نہیں تہجد لکھو میرے بندے، یہ کسی امت کو نہیں اعزاز۔ پھر اس امت کو جمع کیا نماز پر، پہلی امتیں گھنٹیاں بجاتی تھیں یا وہ ناقوس بجاتے تھے، اسے اذان عطا فرمائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور کسی امت کو نہیں دی۔ پھر اس مؤذن کی شان بنا دی، کیا مؤذن کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی، مؤذن کو قبر کا کیڑا نہیں کھائے گا۔ ایک دفعہ آپ نے کہا رحم اللہ المؤذنین، رحم اللہ المؤذنین، رحم اللہ المؤذن، اللہ اذان دینے والے پر رحم کر، اذان دینے والے پر رحم کر، اذان دینے والے پر رحم کر۔ حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بعد تو ہم لڑا کریں گے اذان پر۔ آپ نے فرمایا نہیں اے عمر، ایک وقت آئے گا کہ لوگ اذان دینے میں شرم محسوس کریں گے، اس کے لیے گھٹیا غریب لوگوں کو اذانوں کے لیے مقرر کیا کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب اپنی شان کے خلاف سمجھیں گے اذان دینا، صدر صاحب اپنی شان کے خلاف سمجھ، ساری دنیا کے صدر اللہ کی قسم مؤذن کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہوں گے قیامت سے۔ یہ سارے ڈاکٹر، یہ سارے انجینئر، یہ سارے تاجر، یہ سارے صدر، یہ سارے ذمہ دار، یہ سارے وزیر، یہ سارے میلوں والے، یہ سارے فیکٹریوں والے، میرے رب کی قسم مؤذن کے قدموں کی خاک بھی نہیں۔ مؤذن ہو مؤذن۔ اور حضرت بلال شام میں دفن ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ بلال میرے قدموں سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اور مؤذن کی کیا شان ہے، سب سے اونچی گردن، یعنی سب سے اونچا مرتبہ۔ اور مؤذن کی کیا شان ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر مجھے پہنائے جائیں گے، پھر مؤذن کو پہنائے جائیں گے۔ اچھا، پہلی امتوں کو ان کی کتاب یاد نہیں ہوتی تھی، یہ امت پورا قرآن یاد کر جاتی ہے۔ پہلی امتوں کو ان کی کتاب زبانی یاد نہیں ہوتی تھی، ہمارا 7 سال کا بچہ بھی قرآن کا حافظ۔ فیصلہ آباد میں ایک جگہ میں ایک مسجد میں گیا تو قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا قاری عبداللہ صاحب کا لڑکا 7 سال کا، ان کا قرآن کا سارا حافظ، 7 برس میں حافظ۔ اور اللہ نے قرآن کا حفظ کا بھی حکم دیا اور درجات بھی رکھ دیے، ان فی الجنۃ نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70 الف باب من ذہب وفضۃ لحامل القرآن، کا جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے، جس پر مرجان کا شہر ہے، جس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں، جو حافظ قرآن کو دیا جائے گا۔ جب مؤذن کا یہ درجہ اور حافظ کا یہ درجہ، تو عالم کا کتنا درجہ ہوگا بھائی؟ اور جو پوری دنیا میں اللہ کے دین کو پھیلاتا پھرے، اس کا کیا درجہ ہوگا بھائی؟ جو گھر گھر در در جا کے دستک دے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا اونچا جائے گا، کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، اور جنتی کہیں گے یہ نور کیسا؟ ان سے فرشتے کہیں گے جنت الفردوس کا جنتی ہے، وہ اپنے ملک میں سیر کو نکلا ہے، اس کے چہرے کا نور ہے۔ کہیں گے اللہ ہمیں بھی یہ درجہ دے دیتا، ہمیں کیوں نہیں دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ تو بیوی کے پاس جڑ کے بیٹھتا تھا، وہ میرے راستے میں دھکے کھاتا تھا، تو اور وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں گھر بیٹھ کے اللہ نہیں ملتا، ارے اللہ پاک تو ہر جگہ مل جاتا ہے، اللہ تو ہر جگہ ملتا ہے۔ اینما تکونوا وہو معاکم اینما کنتم، جہاں چلے جاؤ اللہ ہے، لیکن اللہ کو پانے کے انداز میرا الگ الگ ہے۔ ایک آدمی گھر بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے،
اور ایک آدمی اللہ کے راستے میں دھکے کھاتا ہوا اللہ کو یاد کرے، یہ برابر ہو جائیں گے؟ کیسی پاگل پن کی بات ہے۔ ایک آدمی کھوکھا لگائے، ایک آدمی مل لگائے، دونوں کا نفع برابر ہوگا؟ ایک آدمی دنیا میں تبلیغ کرتا مرے اور ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے عبادت کرتا مرے، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ یہ تو اٹھے گا نبیوں کی شان کے ساتھ، یہ اٹھے گا صلحاء کی شان کے ساتھ۔ نبی اور صالح کی شان میں کیا فرق ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ختم نبوت کی وجہ سے، کلمے کی وجہ سے دین پہ چلنا ذمہ لگا، ختم نبوت کی وجہ سے تبلیغ کا کام ذمہ لگا، اور اس تبلیغ کے کام کی وجہ سے اللہ نے امت کو یہ عزت بخشی جس کے چند ایک احادیث میں نے سنائی۔ اس کام کے ذمہ دار میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، فوجی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی، ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، سب کا سانجھا کام ہے۔ یہ شعبہ نہیں ہے، تبلیغ شعبہ نہیں ہے کہ میں اس شعبے میں تجارت کے شعبے میں، تم زراعت کے شعبے میں، تم ڈاکٹری کے شعبے میں، تم انجینئرنگ کے شعبے میں۔ تبلیغ کی مثال روٹی اور پانی کی ہے۔ روٹی اور پانی شعبہ نہیں ہے، بھائی تم روٹی کھاؤ میں پانی پیوں گا، یا میں روٹی کھاتا ہوں تم پانی پیو، نہیں، روٹی بھی کھانی ہے پانی بھی پینا ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ تبلیغ وہ دین کا عمل ہے جس کے بغیر دنیا میں دین پھیل سکتا ہی نہیں، اسلام کا نظام قائم ہو سکتا ہی نہیں۔ یہ سب کی ضرورت، سب کے ذمے۔ تو بھائی اس کے لیے بتاؤ بھائی، ساری دنیا میں پھرنے کے لیے اور ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام سنانے پہنچانے کے لیے یہ ختم نبوت کی وجہ سے ہمارے ذمے ہے، اللہ پاک نے پوری امت کے ذمے لگایا ہے، اور اس کام پر اللہ کا وعدہ ہے کہ دین زندہ ہوگا، باطل مٹے گا۔ محنت ہمارے ذمے ہے، اس کو نکل کے سیکھو میرے بھائیو، دین پہ چلنا بھی سیکھیں اور دین کو پھیلانا بھی سیکھیں۔ اب بتاؤ بھائی، کون بھائی اس کے لیے ہمت کرتا ہے؟ ایسے استعدادیں بھی مختلف بنائیں، طبقات بنائے، ہر طبقات کی صفات کو الگ الگ بنائے۔ تاجروں میں اور صفات ہیں، ذمہ داروں میں اور صفات ہیں، ملازم طبقے میں اور صفات ہیں، فقراء میں اور صفات ہیں، مردوں میں اور ہیں، عورتوں میں اور ہیں۔ اللہ نے صفات الگ الگ رکھی، اچھائیاں بھی ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ تو اس امت میں جتنے طبقات ہیں تمام کی صلاحیتیں اللہ کے دین پر لگنے لگ جائیں، اس پر ہم نے اپنے آپ کو لانا ہے۔ تبلیغ کی محنت کا موضوع کیا ہے کہ بھائی پوری کی پوری امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ساری دنیا میں دین پھیلانا اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کے لیے جان مال کی قربانی دینے والے بن گئے۔ اور اس میں اللہ نے صفات ہر طبقے میں الگ رکھی، لیکن سب کی صفات اللہ کے دین میں لگیں۔ جیسے حضور کے زمانے میں تاجر بھی لگے ہوئے تھے، ذمہ دار بھی، مزدور بھی، مالدار بھی، حکمران طبقہ بھی تھا، قبائل کے سردار، ہر آدمی اپنے اپنے استعداد کے مطابق دنیا میں دین پھیلانے میں اپنی جان کو لگا رہا تھا۔ بھائی ہم بھی اس کی نیت کریں، جس طبقے سے بھی ہمارا تعلق اور دنیا کی جس سطح پر بھی ہم ہیں، ہم اپنی جان مال کو اللہ کے دین پر لگانے والا بنائیں۔ جو لگ گیا وہ بچ گیا، جو نہ لگا وہ ضائع ہو گیا۔ تو بھائی ہم نے یہاں مختلف دوستوں سے ملاقاتیں کی تھیں، ان کی وجہ سے آج جوڑ رکھا تھا، ان میں سے کچھ حضرات تشریف بھی لائے ہوں گے۔ ان کی خدمت میں خاص طور پر یہ گزارش ہے کہ بھائی ہمارے کل اور پرسوں تو یہاں ہے، وہ جمعرات، جمعہ سے اتوار ہے ہمارا احمد پور شرکیات، یہ 2 دن تو ہمیں یہاں وہ مزید ملاقاتیں اور دوستوں سے اپنے ذریعے سے ملاقاتیں کروائیں، اور 3 دن ہمارے ساتھ احمد پور شرکیہ چلیں۔ جن کو ہم نے یہاں بلائے، یہ عام سب کو ہم نہیں ہے 3 دن کی تشکیل کر رہے ہیں، کہ ان دوستوں کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں کہ جن کو ہم نے ان 4 دنوں میں جن سے ملاقاتیں کی اور ہمارے جماعت کے دوست جا کر ان سے ملے اور پھر وہ ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ ان کی خدمت میں
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نجد تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی، یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B، پریری اسٹریٹ، صدر، کراچی۔ رحیم ہے تو رحیم ہے، تیری ذات